اچھا آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 45. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، اس کو ایک دم یاد آ گیا ایک بڑی مدت کے بعد، کہنے لگا میں بتا دیتا ہوں تم کو، میں خبر دیتا ہوں تم کو اس خواب کی تعبیر کی میں بتاتا ہوں، مجھے تم ذرا بھیجو قید خانے میں. یہاں قید خانہ نہیں ہے لیکن مطلب اس کا معنی یہ ہے. اب یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس قیدی کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی کہ تم اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے. ٹھیک ہے، وہ جس نے کہا تھا کہ میں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں. اب اچانک اسے یاد آیا جب درباریوں نے بادشاہ کو ہی بیچارے کو امبیرس کر دیا کہ تم نے ایک فضول سا خواب دیکھا، ہمیں تو کوئی، یہ تو کوئی خواب ہی نہیں ہے، یہ کیا بات تم بچوں والی لے کے بیٹھ گئے دربار میں. تو اسے اچانک یاد آیا کہ قید خانے میں تو ایک شخص تھا پیچھے جس کے لیے ہم نے کیا پھول پڑھا تھا کہ شیطان نے فانسا الشیطان ذکر ربی، کہ شیطان نے اس کو ذکر بھلا دیا تھا. اور اس کے ہم نے دو تین معنی بھی لیے تھے. ٹھیک ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ تھے اس لیے اس کو یاد رکھیے گا. اب یہاں اتنے ٹائم کے بعد اس کو اچانک یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں 5 سال گزر گئے ہیں، 6 گزر گئے ہیں، واللہ عالم. اب اسے اچانک یاد آیا کہ او ہو اس خواب کی تعبیر تو وہ بتا سکتا ہے جو قید خانے میں ہے. ہم؟ اب اس وقت اس کو کیوں یاد آیا؟ اس لیے کہ یہ جو خواب آ رہے ہیں، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کا ایک پلان ہے، پورے کا پورا اللہ کا تیار شدہ. اس کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا وقت آ گیا. اجل مسمى وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ اپنے کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کے لیے ہے. ہم بے چین تو ہوتے ہیں نا، میرے سمیت ہم سب، کہ یہ فلاں چیز نہیں مل رہی، یہ فلاں نہیں ہو رہا، یہ فلاں نہیں ہو رہا. اجل مسمى نہیں ہے. جب رب قضا امرن کر لے گا نا، پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا. پھر وہ کام، اس کام کا ہونا کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر رب نے نہیں ارادہ فرمایا تو پھر کوئی کر کے نہیں دے سکتا، جہاں مرضی چلے جائیں. اس لیے رب سے رب ہی کو مانگا کریں. جب بہت تھک جائے نا تو رب کو کہیں رب کوئی اور رب ہے؟ میں کہیں اور جا سکتی ہوں تیرے سوا؟ تو ہی تو میرا رب ہے. انت اللہ لا الہ الا انت. اسی لیے تو تجھ سے مانگ رہے ہوں. کس سے مانگے؟ کہاں جائیں؟ جو مانگ رہے ہیں اگر وہ نہیں مل سکتا تو پھر اس سے بہتر لوٹا دے، دل کو راضی کر دے. دل کا راضی ہونا بھی رب کی طرف سے. اللہم انی اسألک نفس المطمئنہ. اللہ ہم تیرے پر ایمان پر ہمارا نفس مطمئن ہو جائے، جو تو نے ہماری تقدیر دی ہم اس پہ مطمئن ہو جائیں، جو کچھ تو ہمیں عطا کرے ہم اس پہ مطمئن ہو جائیں. یہ دعائیں ہمیں یوں ہی نہیں سکھائی گئی، یہ اصل میں اجل مسمى کے لیے ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو ایسی جگہ سے راستہ بناتا ہے من حیث لا یحتسب. سورہ طلاق میں کیا آتا ہے؟ وَمَن یتوکل علی اللہ فَهُوَ حسبہ. تمہیں وہاں سے رزق دے گا، وہاں سے راستہ بنائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور بناتا ہے. بس ہم ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ہم انسان ہیں، کوئی بھی اس پہ پریشان نہ ہوا کرے کہ شاید میں نے تو پھر کوئی بڑا ہی گناہ کر دیا. نہیں، ہماری بے صبری بھی، ہم دیکھیں اللہ نے خود فرمایا اولو العزم ہے یہ صبر کر جانا مصیبتوں پہ، مشکلوں پہ. جب وہ مال کی کمی سے، نفس کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے آزمائے اور اس پہ کوئی صبر کر جائے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس لیے اگر کوئی تھوڑا نہیں بھی کر پایا، کم کر پایا تو پلیز وہ گلٹی مت ہو. کوئی بات نہیں. ناراض انسان اپنی ماں سے ہی تو ہوتا ہے، اپنوں سے ہی ہوتے ہیں نا. مان جو اپنوں پہ ہے تو اللہ سے بڑھ کے کون ہمارا اپنا ہے؟ اس سے کیوں نہ یہ نخرے دکھائیں آپ. ہاں، مایوس نہیں ہونا.
مایوسی کفر ہے، تھک جائیں گے. حسبنا اللہ، تھک گئے ہیں اللہ جی، اعتراف کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں ہی ظالم ہوں، کوئی شک نہیں اس میں، کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی میری ہے، بس تو معاف کر دے. تو دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے. کبھی بھی یہ نہ کہ اللہ مجھے نہیں سنتا، وہ سمیع ہے. کیسے نہیں سنتا؟ جس نے اپنا نام ہی سمیع بتایا، سننے والا، دیکھنے والا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو روتا دیکھے اور دیکھ کے پلٹ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ حق ہے، وہ سچ ہے. میرے ہی مانگنے میں کمی ہے یا میرے لیے پھر وہ چیز نہیں بہتر؟ بس اللہ مجھے وہاں سے دے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے میرا گمان بھی نہیں ہے. دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بادشاہ کو یہ خواب آ جائے گا. لا یحتسب، وہ تو قید خانے میں تھے. کہاں سے چلتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ تو جو یوسف کا رب ہے ہمارا نہیں ہے کیا؟ ہمارا عمل یوسف جیسا نہیں ہے، پر رب تو ہمارا بھی وہی ہے نا، کوئی اور تو ہے نہیں. تو اسی پہ امید رکھے، وہ ایسے راستے بناتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو پتا بھی نہیں، اللہ نے رہائی کا جب فیصلہ فرما لیا، اجل مسمى قضا امرن، یہ لفظوں کو یاد رکھا کریں. جب وہ کسی کام کا قضا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے صرف کن کہنا ہے. اس نے خواب آ گیا، سارے راستے بند ہیں، سارے راستے. انہی ہاتھوں نے وہ دروازے کھولے جنہوں نے بند کیے تھے. ہم؟ جنہوں نے بند کیے تھے انہی ہاتھوں نے وہ کھولے. تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ تعالی غفور الرحیم. ہم؟ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو ایک دم انسان ایسے کرے نا، یہ عقل مندوں کو جو بڑے خود کو عقل مند مانتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کس طرح خواب، ایک خواب نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے، باپ سے جدا کروا دیا. ایک خواب ان کو بادشاہ بنانے کے لیے، باہر لانے کے لیے آ گیا. ہم؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کس طرح کس کی فضیلت کو کس پر لے جاتے ہیں، یہ اللہ ہی کے کام ہے. یہ ہمارے سمجھ سے اونچی معاملے ہے. ٹھیک ہے؟ تو چنانچہ اب جو یوسف علیہ السلام کی رہائی کا معاملہ آیا تو فوراً کیا ہوا؟ وہ قیدی کہتا ہے مجھے بھیجو، میں تمہیں لا کر اس کی تعبیر بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ بندہ بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتائے گا. یعنی اس کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ خواب ایسا نہیں ہے، یہ خواب کچھ ہے. اب وہ جا کے اب اس کو قید خانے میں بھیجا جا رہا ہے. یوسف، اے یوسف علیہ السلام، ایو صدیق، اے سچے. سبحان اللہ. دیکھیں، اچھائی، سچائی، دیانتداری، ایمانداری کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. آپ کا ایک اچھا قدم بھی کوئی بھی قدر نہ کرے، رب قدردان ہے. مشکل ہو جاتا ہے بعض جگہوں پہ، آپ کو خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر خود کو روکنے والے، ان کو پھر ایسے خطاب ملتے ہیں، ایوہ الصدیق، اے سچے. یہ چھوٹا سا لقب ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو ملا. کیوں ملا تھا؟ معراج کی، نبوت کی، ہر چیز. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہوا ہے، انہوں نے فوراً لبیک کہا. تو اسی طرح جب کبھی ہم دعائیں مانگ کر تھک رہے ہوں تو فوراً اپنے رب کی کیا بات یاد کریں؟ اجل مسمى. جب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میرا جب وقت آ جاتا ہے، میں جب دینا چاہوں، فلا کاشف له، کوئی نہیں ہے جو اس کو پھر جو ہے وہ روک سکے. اور اگر میں کوئی چیز روک لوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے سکے.
بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مادی اسباب نہ کریں، وہ کوشش آپ ضرور کریں. اور انسانی مدد بھی کہیں چاہیے ضرور لیں، لیکن توکل اپنے رب پر. اس بندے اس چیز پہ آس نہ لگائیں، آس رب پر. رب کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا. یہ چیز بہرحال دل کو تسلی دیتی ہے، کیونکہ تسلی دینے والی چیز ہی یہ ہے اصل میں. ہم ایسے بھٹک کے ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، بے چین، خود کو صرف بے چین کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. ہونا وہی ہے. جب میرے رب کا جلم مسمہ پورا ہونا ہے تو پھر کسی نہ کسی نے ایھا الصدیق کو بھی کہہ دینا ہے. کتنا خوبصورت ٹائٹل مل رہا ہے صدیق حضرت یوسف علیہ السلام کو، اے سچے. کیونکہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے جو خواب کی تعبیر بتائی وہ سچ نکلی. پھر انہوں نے قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھا تھا. افتنا فی، بتاؤ مجھے، فتوا دے مجھے ذرا. اب وہ پورا خواب دوبارہ رپیٹ کر رہا ہے. فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، کہ 7 موٹی گائے کھا رہی ہیں 7 پتلی گائے کو، اور 7 بالیاں اور سب سبز، اور دوسری جو ہے وہ خشک ہے. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، مجھے بتائیں شاید کہ، مطلب اس کے اس خواب کی طرف آپ مجھے کچھ بتائیں، میں رجوع کروں لوگوں کی طرف تاکہ وہ بھی جان سکے. میں آپ سے خواب کی تعبیر لے کے جاؤں لوگوں کی طرف، ارجعو یعنی واپس پلٹوں دربار کی طرف، لوگوں کی طرف. لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی جان سکے. پورا خواب ان کو تو بتا دیا کہ ہماری مدد کریں، یا دوسرا معنی کہ پوری قوم کی مدد کریں، کیونکہ اب ان کو ضرورت پڑ گئی ہے اور بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے. اور وہ پورے کا پورا خواب جو ہے وہ بتا دیا گیا ان کو. ٹھیک ہے. اچھا، اب قید میں اتنا خوبصورت لقب مل رہا ہے، پھر بھی یوسف علیہ السلام ان سے کوئی بات نہیں کر رہے. اتنے سالوں بعد ملے ہیں نا، کہنا نہیں چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو کہ اچھا آج پھر ضرورت پڑی ہے تو آ گئے ہو؟ تم تو بڑے بے وفا ہو. تم نے جا کے مالک سے میری بات کی بھی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اور وہ مالک تھے، اگر تم نے بات کی تھی تو وہ اس نے مجھے کیوں نہیں یہاں سے نکالا؟ میں تو نہیں کو خواب کی تعبیر بتاتا نا. یہ نہیں کہہ رہے. اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ رہائی کے بعد بتا دوں گا. یہ بھی بتا دی. دیکھیں نا پھر یہ ٹائٹل کیوں نہ ملے ایسے انسان کو جس کا دل اتنا بڑا، جس کا کردار اتنا بڑا. یعنی دیکھیں نارمل آپ سوچیں، ہمیں کوئی ایسا شخص ملے تو ہم کیا کہیں گے؟ آج آ گئی میری یاد، پھر ضرورت پہ آتے ہو ہیں. ویسے میں نے جو پیغام دیا وہ تو تم بھول گئے نہ. کوئی بات نہیں کر رہے. سبحان اللہ. اور پھر بلکہ ان کو خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ اولا، کہا یوسف علیہ السلام نے، تزرعون سبعا، تم زراعت کرو گے 7 سنین دابا، 7 سال مسلسل. یعنی تم طریقہ مسلسل پڑھنا. 7. جی کسی نے مجھے کچھ کہا ہے؟ اوکے. 7 سال مسلسل تم زراعت کرو گے. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون. تو جب تم مطلب 7 سال مسلسل جب تم زراعت کرو تو کیا کرنا؟ ایک خوبصورت طریقہ بتا دیا یوسف علیہ السلام نے. تم ساری کی ساری فصل مت کاٹنا، بلکہ اس کی بالیوں میں چھوڑ دینا، کچھ اس میں چھوڑ دینا، تھوڑا سا نکالنا جتنا تم نے کھانا ہے. 48 کو بھی ساتھ ہی لے لیتے ہیں کیونکہ تقریباً ایک ہی چل رہا ہے مضمون. ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون. پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سخت سال، 7 ایسے سال آئیں گے کہ پلیز ایک سیکنڈ دیجیے گا.
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी माजरत खाऊं जी। अच्छा, वो असल में ब्रेड मैंने रखी हुई थी, उन लोगों को मिल नहीं रही थी नाश्ते के लिए। माजरत खाऊं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। अच्छा, फिर आएंगे इसके बाद 7 साल सख्त, वो खाएंगे वो खाएंगे जो पेश करोगे तुम उसमें, यानी जो तुमने उसमें छोड़ दिया होगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके खा लेना जो तुमने महफूज किया। सुम्मा यअति मिन बादि ज़ालिका आमिन, फिर आएगा इसके बाद 1 साल, फीही युगासु नासु व फीही यअसरून, और उसमें फिर क्या होगा, मदद की जाएगी, फरियाद रसी की जाएगी। युगास कहते हैं फरियाद रसी करने को। ये जो हम गौसे आजम बोलते हैं ना, फरियाद रसी, फरियाद किससे जिससे की जाए, तो फरियाद सिर्फ अल्लाह की जात से की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए गौसे आजम कहना गलत है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बोला करें। और उसमें वो रस निचोड़ेंगे। अच्छा, अब ये उन्होंने सारी की सारी 49 तक रुकू भी आपका कंप्लीट हो गया, और उन्होंने ख्वाब की पूरी ताबीर भी बता दी। ठीक है, क्या बताया, ये पहला वो तरीका था जिससे प्रिजर्व कर दिया गया फूड, यानी फूड को आज भी प्रिजर्व किया जाता है ना। तो ये पहला तरीका जो सबसे पहले दुनिया में बताया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, कि इस तरह खाने को प्रिजर्व कर लो तो तुम्हारे लिए आने वाले सालों में आसानी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद 49 आयत को थोड़ा सा देखें। युगाफ, मुसलसल बरसने वाली बारिश, मुसलसल बरसने वाली, यानी बहुत ज्यादा फरियाद के बाद जो बात पूरी हो, उसको भी युगास कहते हैं। यानी बहुत ज्यादा आवजारी करना, मुसलसल करना, कई साल, जैसे बंदा कई महीने कई दिन बस लगा कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अ, फरियाद कौन सुन सकता है ना, अल्लाह की जात। इसलिए अल्लाह ताला के उस पर यकीन रखना चाहिए और इन चीजों को नहीं देखना चाहिए। अच्छा खैर, अब क्या बता दिया। नंबर 1, 7 साल खेती बाड़ी करो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कैद साली आएगी। फिर क्या बताया कि इन सालों में जितना गल्ला उगा सकते हो वो उगाओ, लेकिन जब फसल कटने का वक्त आए तो जरूरत का सिर्फ निकालना और बाकी को बालियों में महफूज छोड़ना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अनाज जब निकाल लिया जाता है तो अनाज जाया हो जाता है। इस पे एक वाकया मिलता है, वल्लाहु आलम उसमें कितना वो है ना, कि किसी ने अ, दुआ के लिए कहा कि मतलब मुझे अल्लाह जी जितना मेरा रिस्क है ना, जितना मेरे मरने तक का रिस्क है वो मुझे सारा अभी दे दे। अच्छा, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली। इतना रिस्क, उसके अंदर गोदाम हर चीज भरी, अब पूरी जिंदगी का रिस्क आप जरा एक लम्हे के लिए अपनी एक प्लेट को ही सोच लें। अब वो रिस्क तो जाहिर सी बात है, अनाज है या जो भी चीज है वो तो खराब होने लग जाती है। उसने जब ये देखा तो उसने क्या किया कि उसने सबको कहा कि आके खान ले जाया करो, जिसको जितनी जरूरत हो वो लेता जाए। लोग आते गए लेते गए, आते गए लेते गए, रिस्क खत्म ही नहीं होता था। उसने कहा ये क्या मामला है। तो आवाज आई कि जब तुमने सिर्फ अपने लिए मांगा तो उसको उसको घुल लगने लग गया, फफूंदी लगने लग गई। लेकिन जब तुमने बांटना शुरू कर दिया, अपनी जरूरत का इस्तेमाल किया और बाकी बांटना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ने उसमें बरकत दे दी। बताने यानी ऐसे वाकयात का जो होता है ना, ये इसकी कोई जरूरी नहीं होती कि ये कोई वाकई ऐसा हुआ हो, और मकसद ये सिर्फ ये होता है, यहाँ क्या कहा जा रहा है, अपना जरूरत का अनाज लेना। अनाज जरूरत से ज्यादा जब हो जाए ना तो वो खराब होने लग जाता है, तो जरूरत से ज्यादा को दे दे। यहाँ बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या तरीका बताया कि बालियों में ही रहने देना, क्योंकि बालियों में रखने से गला ज्यादा अरसे तक बाकी रहता है और उसके जाया होने का इम्कान कम हो जाता है, क्योंकि उसकी कुदरती नेचुरली कवरिंग है। आप देखें, केला बहुत जल्दी खराब होने वाला फ्रूट है ना, बहुत बहुत ही नाजुक है।
اسی طرح انگور بھی یہ نازک فروٹ ہوتے ہیں. اچھا اب کیلے کو آپ جیسے ہی باہر نکال لیتے ہیں، سیب کو آپ جیسے ہی چھیل لیتے ہیں، حالانکہ دیکھنے میں سیب سخت پھل ہے لیکن وہ کالا ہونے لگ جاتا ہے جب تک وہ اپنے اس کے اندر ہوتا ہے، وہ اس طرح خراب نہیں ہوتا. اسی طرح کیلا بھی زیادہ دن بعد تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن 2-3 دن اگر آپ اس کو نکالیں تو 15-20 منٹ بعد ہی کالا ہو جاتا ہے، اور اپنے کور کے اندر وہ ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اوپر سے کورنگ کی ہوئی ہے، ورنہ تو ہم پھل گھر میں لائے اور اسی وقت ہی خراب ہو جائے. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. تو یہاں پہ وہی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بالیوں میں رکھو گے تو خراب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد کہ یہ نصیحت تو کر لی نا کہ کم نکالنا، زیادہ بیچ میں چھوڑنا. کیوں؟ کہ وہ جو دبلی گائیں موٹی گائے کو کھائیں گی نا تو کچھ سالوں بعد تم پھر، یعنی ابھی تو تم موٹی گائے ہو اور وہ سر سبز بالیاں ہیں، پھر ایک وقت آئے گا جب وہ تم ان بالیوں میں سے نکال نکال کے اس وقت وہ سب پتلی ہو جاؤ گے. مراد کیا کہ یعنی اس وقت قحط آ جائے گا. تو جب قحط آتا ہے تو ظاہری سی بات ہے، غزہ کے بچے ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کیا حال ہے ان کا. اور ابھی تو کسی اور کو کیا دیکھنا، ادھر بنیر میں دیکھیں کیا حالت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم کرے. پھر آئیں گے سخت سال. تو ان سخت سالوں میں یعنی خشک سالی کے سالوں میں کیا کرنا، یہ جو کچھ پڑا ہوگا اس کو نکالنا اور اس کو استعمال کرنا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تاخیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی تھی کہ اے اللہ ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا سا قحط نازل فرما. چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی، وہ ہڈیوں کے کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے. لوگوں کی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تو بھوک اور پیاس کی شدت سے دھواں نظر آتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ انتظار کیجئے اس روز کا جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہوگا، اور فرمایا بے شک ہم اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پہ لوٹ آؤ گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث 4693 ہے، ٹھیک ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب سے یہی قحط کا عذاب مراد ہے، کیونکہ آخرت کا عذاب تو کافروں سے ٹلنے والا ہی نہیں ہے، وہ تو ٹلنا نہیں ہے. تو یہ اس سے مراد کون سا تھا؟ اور اس کا ذکر غالباً سورہ دخان میں آتا ہے، میرا خیال ہے سورہ دخان میں آتا ہے، تو کہ وہ ان کو دھواں دھواں نظر آتا، تو یہ وہ یہی تھا. تو قحط اتنی بری چیز ہے تو جس سے ان کو یوسف علیہ السلام نے کس طرح کہا کہ یہ ایک طریقہ ہے جس سے تم لوگ اس سے بچ سکتے ہو، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آخری میرا خیال آیت ہماری آ جاتی ہے، وہ اب انشاءاللہ پھر کل ہی کریں گے. بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں، 50 اینڈ 3 آیات ہماری اس کی، اور انشاءاللہ کل ہمارا 13واں پارہ سٹارٹ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ضرور جلدی سے پوچھ لیں کیونکہ آپ کا ٹائم ہو گیا. کسی کو کوئی بات؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی انیلا جی. میں یہ کہنا چاہوں گی میڈم جی کہ سب سے پہلے آپ نے بتایا نا داد رسی، داد رسی تو میں کہہ رہی ہوں نا، اور پہلا آپ نے ورڈ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مطلب فریاد سننے والا ہے. تو جی جی داد رسی انسان بھی کر سکتے ہیں، اور فریاد جی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کی جا سکتی ہے، یا جیسے جی آج کل کہا جاتا ہے کہ فلاں بڑی پرسنالٹی ہے اس سے ہم نے یہ فریاد کی، تو یہ کہنا صحیح مناسب ہے یا جی غلط ہے؟ جی انیلا جی، فریاد دیکھیں، فریاد کرنا تو بچہ بھی فریاد کرتا ہے ماں کے ساتھ. فریاد ہوں بمعنی اپنا مطلب بیان کرنا، رو کے کرنا. چونکہ ہم فریاد یعنی کسی آہوزاری کی سینس میں کہتے ہیں نا، نارمل تو ہم کہتے ہیں اس نے ہوں اپنا مدعا بیان کیا. وہ مدعا کو جب ہوں ہم رو کے یا تکلیف میں کرتے ہیں تو اس کو ہم فریاد بول دیتے ہیں. یہاں یوغاس کا جو مطلب ہے نا، یعنی مسلسل کسی سے کچھ مانگتے رہنا، ایسی فریاد کرنا، تو وہ مراد تھا کہ غوث اعظم کہنا غلط ہے، کیونکہ فریاد سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے. یہ وہ فریاد ہے کہ یعنی شرکیہ جو بات ہو جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر اچھا. القصر.
جی سبحانک اللہم ہاں و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی خیرہ و علی بیتہ و صحابہ اجمعین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔